پیارے اللہ، ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ عطا فرما دیجئے، الہ العالمین عطا فرما دیجئے، دروازہ کھول دیجئے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والے جب بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جس مجلس میں دین کی بات ہو رہی ہو، اس کا ادب یہ ہے کہ سننے والے ذوق شوق اور طلب کے ساتھ دین کی بات سماعت فرمائیں۔ بارش کتنی ہی موسلا دار کیوں نہ ہو، لیکن جب برتن الٹا پڑا ہوتا ہے اس میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں جا سکتا۔ برتن سیدھا ہو، بارش بے شک ہلکی ہلکی ہو رہی ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے دین کی بات سننے سے پہلے دل کے پیالے کو سیدھا کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالی کسی بولنے والی کی زبان سے ایسی بات کہلوا دے جو ہمارے دل کی دنیا کے بدلنے کا باعث بن جائے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مختصر وقت کے لیے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دین کی بات سماعت فرمائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جامع انداز میں عمومی مجمع کی مناسبت سے اور آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق گفتگو کر لوں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ دستور حیات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کے سامنے کتاب اللہ پہ عمل کر کے دکھانا تھا اور اپنا فریضہ پورا کر کے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام کمالات اور صفات کا مجموعہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ دنیا میں بڑے بڑے باکمال لوگ آئے چلے گئے، یا اس وقت بھی بہت سارے باکمال لوگ موجود ہیں، لیکن آپ ان تمام حضرات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی زندگیوں میں ایک پہلو میں تو کمال اور خوبی ہے، دوسرے پہلو سے ان میں نقص اور کمی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ علمی دنیا میں بہت ساری ایسی شخصیات آئیں اور گزریں اور اس وقت موجود ہیں کہ جب وہ مسند درس پہ بیٹھ جاتے ہیں
تو اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہیں، لیکن میدان خطابت میں پھر کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے مصنفین اور لکھاری ہیں کہ اگر وہ تحریر لکھیں تو بڑے بڑے دانشور ان کی تحریر کو پڑھ کے انگشت بدندان رہ جائیں گے، لیکن اگر اسی بندے کو کہا جائے کہ 10 بندوں کے سامنے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر دیں تو وہ نہیں کر پاتے۔ دنیا میں کتنے ایسے جرنیل موجود ہیں جب انہوں نے دشمنوں کے ملک کی طرف رخ کر لیا تو شہروں کے شہر فتح کر لیے، لیکن وہی جرنیل اگر ایوان اقتدار میں آئے تو ناکام حکمران ثابت ہو گئے۔ کتنے ایسے تیز اور عالی دماغ جج موجود ہیں کہ جب وہ مدعی اور مدعی کی 2-3 لفظوں کو سن لیتے ہیں تو معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، بڑے نکتہ رس ہوتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی اپنی گھریلو زندگی ناکامیوں سے بھری پڑی ہوتی ہے۔ کتنے ایسے سیاستدان موجود ہیں کہ میدان سیاست میں تو جھنڈے گاڑ دیے، لیکن معیشت کے الف با سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا حال تو بڑا تابناک ہوتا ہے لیکن ماضی افسوسناک ہوتا ہے۔ بڑھاپا تو قابل رشک ہوتا ہے لیکن جوانی قابل افسوس ہوا کرتی ہے۔ معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھائی ہونے کے ناطے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا بھائی تو ثابت ہو گیا، لیکن اپنی اولاد کے لیے اچھا والد ثابت نہ ہو سکا، اپنے والدین کے لیے اچھا بیٹا تو ثابت ہو گیا، لیکن اپنی بیوی کے لیے اچھا خاوند تو ثابت نہ ہو سکا۔ کسی نہ کسی پہلو میں خامی اور نقص نظر آتا ہے۔ پوری روئی زمین پر اگر ہم دیکھتے ہیں جس کی زندگی ہر پہلو سے کامل اور مکمل ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ان کی زندگی کے ہر پہلو پر خوردبین فٹ کر دیں، ہر زاویے سے غور سے دیکھیں، آپ کو میرے محبوب کی زندگی میں کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ نقص اور خامی نام کی کوئی چیز میرے محبوب کی زندگی میں نہیں ہے۔ با کمال زندگی، صفات کی جامعیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو عطا فرمائی تھی۔ اور دانشور اہل علم حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر گفتگو کرتے ہیں، ایک پہلو کو لے کے چلتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے محبوب کیسے قابل تقلید تھے، کیسے قابل اتباع تھے، بلکہ واجب الاتباع تھے۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ معزز سامعین، آج ہمارے اس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات پر عمل کا فقدان نظر آتا ہے، تمام تر تعلیمات پر عمل کا فقدان نظر آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو جیسے اس امت نے ترک کیا ہے، کسی اور تعلیم کو اس طریقے سے ترک نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں کہتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ کہاں گئے نمازی لوگ، وہ کھڑے ہو جائیں، تو ہم جیسے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ روزہ رکھنے والے کھڑے ہو جائیں تو بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اعلان ہو جائے کہ حج کرنے والے کھڑے ہو جائیں، بہت سارے حاجی حضرات کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ وہ لوگ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ تھے، وہ کھڑے ہو جائیں، تو ہم جیسے بہت ساروں کے سر جھک جائیں گے، سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق آج ہمارے معاشرے میں مفقود اور ناپید ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں، لڑائی جھگڑے، رشتوں کے اندر ناپائیداری، یہ
رسول اللہ کے اچھے اخلاق سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ پھر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، پھر ملکی سطح پہ دیکھتے ہیں، پھر بین الاقوامی سطح پہ مسلمانوں کا زوال جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاقی تعلیمات سے یکسر اجنبی بن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق کا پیکر بنایا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق عطا فرمائے تھے، بلکہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اچھے اخلاق پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کو اخلاق عظیمہ کے بلند مرتبے پر فائز کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق عطا فرمائے گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی قرار دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر الفاظ میں ایسی جامع بات ارشاد فرمائی کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کے اخلاق وہی تھے جو قرآن کی تعلیمات ہیں۔ پورے قرآن کو پڑھیں، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ منطبق کریں، آپ کو محبوب کی زندگی میں اور قرآن میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اتنے اعلیٰ اخلاق دیے گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما کان احد احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی بندہ دنیا میں نہیں تھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن خلقا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق دیے گئے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اپنا چہرہ مبارک دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ آپ نے میری تخلیق اچھی فرمائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ مزید اچھے اخلاق کی دعا مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اللہ آپ مجھے اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر دیجئے، فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت، کیونکہ اچھے اخلاق کی طرف تیرے سوا کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا۔ مزید اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ تھا کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں اچھے اخلاق کی اہمیت اور قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج دنیا کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند جنگجو بندے ہاتھ آئے تھے جو تلوار کے دھنی تھے، اور انہوں نے تلوار کے زور پہ لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، اور اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے تلوار کا استعمال ضرور فرمایا ہے، لیکن لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے آپ نے لوہے کی تلوار استعمال نہیں فرمائی تھی، بلکہ اعلیٰ اخلاق کی تلوار استعمال فرمائی تھی۔ اچھے اخلاق کی بدولت آپ نے دنیا کو فتح کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے۔ طبعی طور پہ آپ پریشان تھے کہ میری اوپر اتنا بوجھ آ چکا ہے، پتہ نہیں میں اتنا بوجھ اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا۔ اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے اوپر ڈر رہا ہوں
पता नहीं मैं इतना बड़ा बोझ उठा सकूंगा या नहीं उठा सकूंगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इसका हक अदा कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत हौसलामंद खातून थी। बंदा हैरान रह जाता है कि एक ऐसा मौका भी आया जब वक़्त के पैगंबर फिक्रमंद और परेशान थे। हजरत खदीजा उनको तसल्ली दे रही थी, कल्ला वल्लाहि ला युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, कसम है खुदा की, अल्लाह ताला आपको हरगिज रुसवा नहीं फरमाएंगे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वक़्त के पैगंबर को तसल्ली दे रही हैं और अल्फाज कैसे यकीन से भरपूर थे। एक एक लफ्ज से यकीन टपकता हुआ नजर आ रहा है। हरगिज नहीं, कसम है खुदा की, अल्लाह ताला आपको हरगिज रुसवा नहीं फरमाएंगे। क्यों? फरमाया इन्नका ला तसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाकायदा अपनी बात पर दलील पेश की है। आपको रुसवा नहीं फरमाएंगे, आप कामयाब होंगे, आप नबूवत और रिसालत की तबलीग में सुरखरू हो जाएंगे। वजह क्या है? दलील पेश करती हैं। दलील ये पेश नहीं करती कि आप बड़े ज़हीन व फतीन हैं, आप अपनी जहानत और फतानत के जोर पे ये बड़ा फरीज़ा सर अंजाम देंगे। वो ये नहीं कहती कि आपका खानदान बड़ा है, अपने खानदान की मदद से आप इतना बड़ा काम सर अंजाम देंगे। वो ये नहीं कहती कि आप बड़े बेहतरीन मनसूबा साज हैं, मनसूबा साजी की बदौलत आप ये फरीज़ा सर अंजाम देंगे। नहीं नहीं, वो कहने लगी इन्नका ला तसिलुर रहम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया का तज़किरा किया कि आप तो इतने अच्छे अखलाक वाले हैं, और जो इतने अच्छे अखलाक वाला होता है वो ऐसे काम में हमेशा के लिए कामयाब होता है। आप सिला रहमी करने वाले हैं, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, रिश्तेदारों के साथ रिश्ते नाते जोड़ने वाले हैं। इन्नका ला तसिलुर रहम व तक़री ज़ैफ़, मेहमान नवाजी करने वाले हैं। व तहमिलुल कल, और कमजोरों के साथ, ज़ईफ़ों के साथ बोझ उठाने वाले हैं। व तक्सिबुल मादूम, जिनके पास माल नहीं होता उनको आप माल पैसा कमा कर देने वाले हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, समावी हवादिस की सूरत में, आसमानी मुसीबतों की सूरत में आप लोगों की मदद करने वाले हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसे मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाहियतों का तज़किरा नहीं फरमाया, आपके अखलाक आलिया का तज़किरा फरमाया। इन अखलाक आलिया की बदौलत आप ये बड़ा फरीज़ा बहुस्न खूबी सर अंजाम देंगे। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक वाले थे, और हम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क व मोहब्बत के दावीदार हैं तो इश्क व मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अच्छे अखलाक वाले बन जाएं। और आप देखें कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे अखलाक अता फरमाए, और अच्छे अखलाक की तालीम देने के लिए दुनिया में मबऊस फरमाया। फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरी बासत और मेरी रिसालत का मकसद ही यही है कि मैं लोगों को अच्छे अखलाक की तालीम दे दूं। अच्छे अखलाक की तालीम आपने दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि दीन इस्लाम में किसी मोमिन की ईमान का कमाल ज्यादा नमाजों के साथ मशरूत नहीं है, ज्यादा रोजों के साथ वाबस्ता नहीं है, ज्यादा हज और उम्रे के ऊपर मौकूफ नहीं है, बल्कि किसी भी बंदे के ईमान का कमाल अच्छे अखलाक के साथ वाबस्ता है। आपने फरमाया इन्ना अकमलल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका, सारे मुमिनीन में सबसे कामिल ईमान वाला वो बंदा है जो सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला है। एक मोमिन होने के नाते हम में से हर बंदा ये तमन्ना करता है, ये चाहत रखता है कि हम अपनी खुली आंखों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर सके, लेकिन कम से कम ख्वाब में तो बार बार महबूब का दीदार नसीब हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो वजीफे पढ़ते हैं, दुआएं करवाते हैं कि गुंबद खजरा की जियारत इन गुनाहगार आंखों से मुझे भी नसीब हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो दुआएं मांगते हैं
کہ جنت البقی میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، یہ مٹی اس مٹی کے ساتھ مل جائے۔ میرے بھائیو، یہ تمام امور سعادت کا باعث ہیں۔ خواب کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا سعادت کا باعث، جنت البقی میں دفن ہونا سعادت کا باعث، اور اس دنیا میں گنبد خضرا کی زیارت کرنا سعادت کا باعث۔ لیکن ان تمام سعادتوں سے بڑی سعادت یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور یہ سعادت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ زیادہ حج عمرہ کرنے والوں کو نہیں، زیادہ نمازیں پڑھنے والوں کو نہیں، زیادہ مسواک اور وضو کرنے والوں کو نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے ساتھ درجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اچھے اخلاق کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت ہمیں نصیب ہوگی۔ چنانچہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں یہ جسامت کے اعتبار سے تو بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن وزن کے اعتبار سے بہت ہلکی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسامت میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بہت بھاری ثابت ہوتی ہیں۔ آپ لوگ لکڑی دیکھیں، آپ لوگ کپاس دیکھیں، بھوسا دیکھیں، جسامت میں بہت بڑا لیکن وزن میں بالکل ہلکا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ہم لوہا دیکھتے ہیں، بھاری پتھر دیکھتے ہیں، یہ جسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ثابت ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں مختلف اشیاء میں یہ تفاوت اور فرق ہمیں نظر آتا ہے، ایسے ہی قیامت لوگوں کی اعمال میں بھی ایسا ہی فرق ہوگا۔ بعض اعمال بظاہر بہت بڑے نظر آئیں گے لیکن وزن بالکل تھوڑا ہوگا، بعض اعمال ظاہر میں چھوٹے نظر آئیں گے، وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں بندوں کے اعمال کی جسامت کو نہیں دیکھا جائے گا، اعمال کے وزن کو دیکھا جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل اثقل فی میزان العبد من حسناته من خلق حسن، قیامت کے دن میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل بندے کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزنی عمل، اور آج ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق کا بہت فقدان ہے۔ ہم ویسے دعوے بڑے کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، لیکن رسول اللہ کا سچا عاشق وہی ہوگا جو آج معاشرے میں رسول اللہ کے اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر دے۔ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ جس کا حال مصطفیٰ ہو، قال مصطفیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنے والے اصل عاشق رسول وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے مختصراً عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ تو میرے بھائیو، اچھے اخلاق کی اساس اور بنیاد یہ ہے کہ بندے کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو ایذا نہ پہنچے، کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اچھے اخلاق کی اساس اور بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اتنی پاکیزہ، اتنی صاف ستھری زندگی ایک مسلمان کی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ اس بندے نے اپنی زبان سے میرا دل دکھایا تھا، اللہ اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ نہیں، مسلمان کی زندگی بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اخلاق والے تھے۔
کبھی کسی کو ایذا نہیں پہنچاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک مسلسل خدمت کی، اور 10 سال میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی میرے ساتھ لہجہ بدل کے بات نہیں کی کہ انس تو نے ایسا کام کیوں کیا اور تو نے ایسا کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی کسی بندے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، کسی کا دل دکھانا، ادنا درجے کی دل آزاری کرنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نام کے لیے یہ چیز موجود نہیں تھی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ، میں نے اگر اپنی زندگی میں کسی کو سخت الفاظ کہے ہوں، یا کسی کو بد دعا دی ہو، یا کسی کو برا بلا کہا ہو، اللہ میرا اس بندے کو سخت الفاظ کہنا یا رنج پہنچانا یا بد دعا دینا اس بندے کے حق میں رحمت کا باعث بنا دے۔ اگر میں نے کسی کو سخت الفاظ کہے ہوں تو اللہ یہ سخت الفاظ اس بندے کے حق میں رحمت کا باعث بنا دے۔ تو کسی کو ایذا پہنچانے کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو سوئی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، اس قدر احتیاط سے اٹھتے تھے کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ نہ کھل جائے، ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ ہمارے ہاں معمول یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ گپے لگا رہے ہوتے ہیں، ایک گھر میں لوگ بیمار پڑے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، اگلے گھر میں لوگ اونچی آواز سے ڈیگ چلا کے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، میرے محبوب کی تعلیمات یہ نہیں تھی۔ انسانوں کو ایذا پہنچانے کا تصور نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہر جگہ پہ ہر گھر میں بیت الخلاء کا رواج تو نہیں ہوتا تھا، کبھی آپ قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے تھے، اور اس اہتمام سے انتخاب کرتے تھے جیسے کوئی بندہ مکان بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب کرتا ہے، یعنی کسی ایسی جگہ پہ قضاء حاجت نہ ہو جائے کہ آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، رنج کا باعث بن جائے۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی بات کی تعلیم دی ہے، کسی کو ایذا نہیں پہنچانی۔ انسانوں کو ایذا پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، جانوروں کو ایذا پہنچانا آپ کی زندگی میں کوئی تصور نہیں تھی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت عرب معاشرے میں اتنی جہالت تھی کہ لوگ زندہ جانور کی ران کاٹتے تھے تلوار کے ساتھ، جانور ادھر گر کے تڑپ رہا ہوتا تھا، یہ لوگ اس ران کو آگ پر بھون کے کھا رہے ہوتے تھے۔ جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو بارش مانگنے کا انداز ہی جدا ہوتا تھا۔ زندہ جانور کی دم کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے، اس پہ تیل چھڑکتے تھے، اس کو آگ لگاتے تھے، اور جب آگ کی تپش اور حرارت جانور کو پہنچتی تھی، جانور بے قراری کا اظہار کرتا تھا، پھر یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے کہ اب بارش برسے گی۔ یعنی بارش مانگنے کا انداز بھی یہ تھا کہ زندہ جانور کو آگ لگایا کرتے تھے، کئی مرتبہ تیر اندازی کی مشق کرتے تھے، زندہ جانور کو باندھ کی تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کے دنیا والوں کو بتایا کہ جانوروں کی بھی حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کو بے جا ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، تم اللہ سے ڈرو ان گونگے جانوروں کے بارے میں، گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فرکبوہا صالحۃ وترکوہا صالحہ، ان پر سواری کرو تو ٹھیک طریقے سے سواری کیا کرو، ان کے اوپر بوجھ لادنا ہے تو ٹھیک طریقے سے بوجھ لادا کرو، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان کے اوپر نہ ڈالو، اور جب کھانے پینے کی ضرورت ہو تو ان کو ان کی ضرورت کے مطابق چارہ کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ یعنی جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی آپ کو برداشت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسنتم فاحسنوا الذبح، اگر تم ان ذبحتم فاحسنوا الذبح، اگر تم لوگوں نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے ذبح کیا کرو، چھری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔
یعنی جانوروں کو ایزا پہنچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ چڑیا کو بے قرار دیکھا، ادھر اڑ رہی تھی ادھر اڑ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کسی نے چڑیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ کس نے اس چڑیا کو پریشان کر رکھا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ اس کے بچوں کو کسی نے اٹھایا ہے گھونسلے سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی، بس میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھ لیا گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے اٹھا لیے۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا واپس لے جاؤ اور گھونسلے میں ان بچوں کو رکھ دو تاکہ چڑیا مطمئن ہو جائے۔ صحابی چلے گئے، حضور دیکھ رہے تھے کہ چڑیا بے قرار ہے، صحابی چلے گئے، وہ چڑیا کے بچے اٹھا لیے، گھونسلے میں رکھ لیے، چڑیا مطمئن ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ انہیں پرندوں کو ایزا پہنچانا، جانوروں کو ایزا پہنچانا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی تصور نہیں تھا۔ تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ آیا، باغ سے باہر نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا لیا، شکوہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان حال سے گفتگو کر لی۔ آپ سمجھ گئے، پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لے رہا ہے اور میرے چارے اور پانی کا معقول انتظام نہیں کر رہا۔ مالک کو بلا لیا، اس کو سمجھایا کہ اپنی اونٹ کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے تو صحیح طریقے سے بوجھ ڈالا کرو، ضرورت سے زیادہ کام نہ لیا کرو اور چارے پانی کا معقول انتظام کیا کرو۔ کسی کو ایذا نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھے اخلاق کی اساس اور بنیاد ہے، اور اچھے اخلاق کا اوپر والا حصہ یہ ہے، جو یہ بنیاد ہے، اوپر کی عمارت کیا ہے، پھر اوپر کی عمارت یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر ترس کھانے والا بن جائے، رحم کرنے والا بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر رحم کرنے والے تھے۔ رحم کرنا ہم اردو میں کہتے ہیں ترس کھانا۔ کسی کو پریشان دیکھا تو بندے کا اپنا دل رنجیدہ ہو جائے، کسی کو مصیبت میں دیکھا تو بندہ اس کے لیے پریشان ہو جائے، کسی کو بیمار دیکھا تو بندے کو اس پر ترس آ جائے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے تھے، اور رحم ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین پر شفقت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت اتنی تھی، رحم اتنا تھا، ترس اتنا آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں مسجد میں، میرا جی چاہتا ہے کہ لمبی قرات کر لوں، دیر تک نماز پڑھاؤں، قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، پھر میں سوچتا ہوں کہ بچہ رو رہا ہے، بچے کی والدہ شاید پیچھے نماز میں کھڑی ہے، تو قرات جتنی لمبی ہوگی بچے کی تکلیف میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ میں ایک بچے کی خاطر پوری مسجد کے نمازیوں کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں جلدی فارغ ہو جائے، بچے سے جلدی ملاقات کر لے۔ رحم کرتے تھے، بچوں پر رحم کرتے تھے، ایک بچے کی خاطر پوری مسجد کی نماز کو مختصر کیا کرتے تھے۔ آج ذرا ہم بھی موازنہ کر لینا کہ ہم کس قدر اخلاق نبوی سے دور جا چکے ہیں کہ حضور کا تو حال یہ تھا کہ ایک بچے کی خاطر ساری مسجد کے نمازیوں کی نماز مختصر فرماتے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں مسجد میں داخل ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ گرتے پڑتے منبر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اور آپ کی رحمت یہ بڑھک اٹھی اور فوراً نیچے اترے اور ان بچوں کو ساتھ لیا، اپنے ساتھ منبر پہ بیٹھایا، چھوٹے بچوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں پہلے تو بچے آتے ہی نہیں ہیں، اگر کبھی آ گئے غلطی سے تو بچے ہوتے ہیں، یا آپس میں ہنستے ہیں یا باتیں کرتے ہیں یا شور مچاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ مسجد میں جو پکے اور پرانے نمازی ہوتے ہیں، جو زیادہ نیک سمجھے جاتے ہیں،
وہ جو ہی نماز سے سلام پھیرتے ہیں دعا مانگنے سے پہلے کوئی ذکر اور استغفار پڑھنے سے پہلے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ کچھ سناتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ آج تو ہم نے غلطی کی ہے کہ مسجد میں آئے ہیں، آئندہ کے لیے ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اور پھر بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی مسجد میں آنا بھی چاہتے ہیں تو پہلے دروازے سے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں کہ فلاں بابا جی ہیں یا نہیں ہیں، اگر فلاں بابا جی ہیں تو ہم نے مسجد میں نہیں جانا۔ میرے بھائیو، یہ کوئی نبی کی تعلیمات تو نہیں ہے، میں صرف یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخلاق ہمیں سکھائے، ہمارے سامنے کس قدر اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ رحم کرنے والے تھے، ہم بھی دوسرے لوگوں پر رحم کرنے والے بن جائیں۔ رحم اتنا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ظالمانہ طریقے سے مکہ سے نکالا تھا، لیکن جب آپ مکہ مکرمہ میں فاتح کے طور پہ داخل ہوئے تو ایک طرف سے تو آپ داخل ہوئے، دوسری جانب سے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا تھا کہ آپ نے ادھر سے آنا ہے، لیکن خیال کرنا کہ کوئی بندہ آپ کی تلوار سے قتل نہ ہو جائے، آپ کی تلوار کسی انسان کے خون سے رنگین نہ ہو جائے، پوری کوشش کرنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی زینی جانب سے داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی جانب سے داخل ہوئے۔ حضور پہلے پہنچ گئے، مسجد حرام میں حضرت خالد بن ولید کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے، آپ نے دور سے دیکھا کہ خالد بن ولید کی تلوار خون سے رنگین ہے، فرمایا اما خالد فقد قتل احدا، یہ جو خالد آ رہا ہے لگتا یہ ہے کسی کو قتل کر کے آ رہا ہے۔ اور جب خالد بن ولید قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد کیا ہوا؟ آپ کی تلوار خون سے رنگین نظر آ رہی ہے۔ خالد بن ولید نے عرض کیا اللہ کے نبی، جب میں اس جانب سے داخل ہو رہا تھا تو چند سرپھیرے نوجوان تھے، وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے، میں نے ان سے بہت کہا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، مجھے راستہ دے دو، میرے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ اللہ کے نبی وہ بالکل مجھے راستہ نہیں دے رہے تھے، چنانچہ مجھے مجبوراً تلوار چلانی پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں؟ خالد بن ولید نے عرض کیا 7 یا 8 بندے قتل ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے، پھر فرمایا کہ اچھا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ کے کافر اگر وہ 7 یا 8 بندے قتل ہو گئے، اتنا بڑا شہر فتح ہو گیا، صرف 7 یا 8 بندے قتل ہو گئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رحم کرنے والے تھے، ترس کھانے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے حضرت ابراہیم کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، آپ ہمیں تو صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور اس وقت آپ اتنے آنسو بہا بہا کے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ تو رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کے دل میں ڈال لیتا ہے۔ یعنی آپ خود بھی رو رہے تھے اور ایسے رونے کو آپ نے ناپسند بھی نہیں فرمایا۔ ایک موقع پر ایک صحابی کے بارے میں کسی نے کہہ دیا، ایک صحابی نے گواہی دے دی کہ ایک بندے نے چوری کی ہے، چور کو پکڑا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ آپ نے پوچھا گواہ کون ہیں؟ 2 بندوں نے گواہی دے دی کہ ہاں ہمارے سامنے اس نے چوری کی ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے حد لازم تھا، چور کا ہاتھ کاٹا جانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ چور کا ہاتھ تو کاٹا گیا، لیکن آپ خود بڑے مغموم تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ چور کا ہاتھ آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، کٹا ہوا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور فرما رہے تھے پتہ نہیں تمہیں کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے خلاف گواہی دے دیتے ہو اور شیطان کے مددگار بن جاتے ہو۔ مسلمان بھائی کے خلاف گواہی دے دیتے ہو اور شیطان کے مددگار بن جاتے ہو۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تم گواہی نہ دیتے تو مجھے اس کو قتل کروانے کی نوبت، ہاتھ کٹوانے کی نوبت نہ پیش آتی، یوں اس بندے کا ہاتھ بچ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے تھے۔ یہ رحم یہ اخلاق عالیہ کا ایک رکن ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے اگلا خلق یہ تھا کہ آپ تحمل اور بردباری والے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معاشرے کے اندر تحمل والے بن جائیں، بردباری والے بن جائیں، بات بات پہ بھڑکنے والے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے اور غصے سے لال پیلے ہونے والے یہ رسول اللہ کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کے عاشق وہ ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ تحمل والے تھے، بردباری والے تھے، ایسی ہی ہم بھی بردباری والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، آپ سردیوں کا موسم تھا، آپ نے موٹی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ دیہاتی بندے نے آپ کو چادر کے ایک کنارے سے پکڑا اور ایسے جھٹکا دیا اور کہنے لگا کہ اعطنی من مال اللہ الذی اعطاک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی دے دو۔ اب مال مانگنا تھا، پیسہ مانگنا تھا، یہ انداز تو نہیں تھا جو اس نے اختیار کیا۔ اور جب اس نے چادر کھینچ لی تو ایک جانب تو اس نے کھینچ لی، اگلی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ٹائٹ ہو گئی، یہاں تک کہ جب اس نے کھینچی تو آپ کی گردن پر نشانات پڑ گئے، نشانات پڑ گئے۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر آپ مسکرائے اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو مال دے دو، اور کچھ نہیں فرمایا۔ تحمل اور بردباری کی اعلیٰ مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ ایک دیہاتی بندہ آیا، مجمع میں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے اٹھ کے چلا گیا اور مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام نے جب یہ حالت دیکھی تو اٹھ گئے، اس کی طرف دوڑنے لگے کہ اس کو روکا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہ رک جاؤ لا تظلموہ، اس کا پیشاب نہ رکواؤ، ایک مرتبہ پیشاب شروع ہو چکا ہے تم اس کو کرنے دو، کیونکہ اگر تم ڈراؤ گے یہ بھاگ جائے گا، جب یہ بھاگ جائے گا تو زیادہ مسجد گندی ہو جائے گی، لہٰذا اس کو پیشاب کرنے دو۔ پیشاب کر دیا، پھر آپ نے اس کو بلایا اور بڑے پیار محبت سے اس کو سمجھایا کہ یہ مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہ اللہ کی ذکر کے لیے ہوتی ہیں، مسجدوں میں پیشاب کرنا اور گندگی پھیلانا مناسب نہیں ہوتا۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے کس قدر محبت اور شفقت سے سمجھایا۔ وہ دیہاتی آدمی چلا گیا اپنے قبیلے میں، ابھی قبیلے میں پہنچا نہیں تھا، دور سے آوازیں لگا رہا تھا کہ او لوگو، میں ایک ایسے معلم کے ہاں سے ہو کے آیا ہوں، میں ایک ایسے معلم کے ہاں سے ہو کے آیا ہوں جو بڑے اچھے اخلاق والا ہے، اتنے اچھے اخلاق کہ میں نے اس کی مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کیا، واللہ قسم خدا کی، ما ضربنی ولا شتمنی ولا قہرنی، نہ تو اس نے مجھے مارا، نہ مجھے گالی دی، نہ میرے اوپر غصہ کیا، مجھے پیار اور محبت سے سمجھایا۔ اس دیہاتی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا اس انداز سے تذکرہ کیا کہ اس کا تذکرہ سن کے قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اخلاق کے زور سے آپ نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ تو تحمل اور بردباری یہ اعلیٰ اخلاق کا ایک رکن ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو اصل اور اکثر فسادات برپا ہوتے ہیں اس کی وجہ تحمل کا نہ ہونا ہے۔ خاوند اور بیوی کے درمیان تحمل نہیں ہے، خاوند نے تھوڑی سی غلطی کر لی، تھوڑی سی غلط بات کر دی، سخت بات کہہ دی، بیوی کے اندر تحمل نہیں ہے۔ بیوی نے تھوڑی سی غلطی کر لی تو خاوند میں تحمل نہیں ہے۔ ساس نے تھوڑی سی بھی بات کر لی تو بہو میں بردباری نہیں ہے۔ بہو کی تھوڑی سی غلطی ساس سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ عدم برداشت جو ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے، اس کی وجہ سے بڑا نقصان برپا ہو چکا ہے۔ برداشت کرنا چاہیے، دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر برداشت والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جس زوجہ کے گھر میں آپ کی باری ہوتی تھی، رات کا کھانا اسی زوجہ کے پاس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کی باری تھی تو کھانا وہاں سے ملنا تھا۔ ایک اور زوجہ نے سوچا کہ میرے گھر میں اچھا کھانا بنا ہوا ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجوں، چنانچہ مٹی کے پیالے میں کھانا ڈال دیا اور ایک خادمہ کو دیا کہ یہ حضرت عائشہ کے گھر میں حضور تشریف فرما ہے، ان تک یہ کھانا لے جاؤ۔ جب وہ خادمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لا رہی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ لیا
ان کو بڑا غصہ آیا کہ جب میرے گھر میں رسول اللہ ہیں تو کھانا میں نے کھلانا ہے، یہ کون ہے جو وہاں سے کھانا بھیج رہی ہے؟ وہ خاتمہ کے ہاتھ میں پیالہ تھا، ایسے ہاتھ مارا، ہاتھ جو مارا تو وہ پیالہ گر گیا، وہ مٹی کا پیالہ تھا، وہ ٹوٹ گیا، کھانا بکھر گیا۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ جتنا جلال میں آ چکا ہوتا اور غصے سے لال پیلا ہو چکا ہوتا اور جوتا اتار کی بیوی کی اچھی پٹائی کر لیتا کہ یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، لہجہ بدل کے بات نہیں کی، بیوی کو گالی نہیں دی، سخت نہیں کہا، مارا نہیں، خود اٹھ گئے، جو پیالے کے ٹکڑے بکھر چکے تھے وہ ٹکڑے اکٹھے کر لیے، جو کھانا بکھر چکا تھا وہ اکٹھا کر لیا، اور اتنا فرمایا غارت اموں کے کہ آپ کی امی کو غیرت آ گئی، آپ کی امی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میں ان کے گھر میں ہوں تو کسی اور کی طرف سے کھانا کیوں آتا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طبعی کمزوری کا تذکرہ کیا کہ نہیں برداشت کر سکتی، اب ان کو غیرت آ گئی، ان کو یہ بات ناگوار گزری ہے تو گویا کہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اب ہم ذرا موازنہ کر لیں کہ ہمارا معاملہ اپنے گھروں میں کیسے ہوا کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی ازواج کے ساتھ کیسے ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی یا دودھ پی رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی تھوڑا سا بچا لو، میرے لیے بھی تھوڑا سا بچا لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے مشروب بچا لیا، حضور کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا، پینا چاہا، پھر فرمایا کہ حمیرہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کدھر سے ہونٹ لگائے تھے تاکہ میں بھی ادھر سے ہونٹ لگا لوں۔ حضرت عائشہ نے وہ جگہ بتا دی، آپ نے پیالے کو موڑا، جہاں حضرت عائشہ نے ہونٹ لگائے تھے وہاں آپ نے ہونٹ لگائے اور وہ مشروب نوش فرما لیا۔ خاوند اپنی بیوی کو اتنی محبت دیتا ہے تو بیوی کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر میں لڑائی کرتی ہے، جھگڑے کرتی ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل والے تھے، بردباری والے تھے، ہم بھی تحمل اور بردباری والے بن جائیں، برداشت کر لیا کریں۔ عدم برداشت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دستور لوگوں کو معاف کرنے کا تھا، چنانچہ سینہ دوسروں کے لیے بالکل صاف رکھتے تھے۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، احد کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، خندق کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم ڈھائے گئے تھے وہ ہمارے سارے مناظر ہمارے سامنے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لیا کرتے تھے، انتقام کے لیے دنیا میں آئے نہیں تھے۔ چنانچہ جب آپ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، ابھی مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو چکے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور انہوں نے آواز لگائی، الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس ما قلت، آپ نے بہت برا کہا ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو دشمنوں کو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو دنیا والوں کو بتانے کا دن ہے کہ معاف کس طرح کیا جاتا ہے اور اعلیٰ اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، دنیا کے حکمران، دنیا کے فاتح جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو بڑے روب داب سے داخل ہوتے ہیں، ٹاٹ باٹ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی اور مسکنت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ان پر سوار تھے، سر مبارک جھکا ہوا تھا، زبان مبارک پر سورۃ الفتح کی آیات کی تلاوت جاری تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی یہ اونٹ کی پالان کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی، اس قدر عاجزی کے ساتھ آپ شہر میں داخل ہوئے۔ چنانچہ جب آپ نے حرم شریف میں مشرکین مکہ کو اکٹھا کر دیا تھا، مشرکین مکہ سارے آپ کے سامنے تھے، بڑے بڑے سردار آپ کے سامنے تھے، سرداروں کو یاد تھا کہ آج سے 8 سال پہلے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر کیسے مظالم ڈھائے تھے، ایک ایک ظلم کا ان کو اندازہ تھا، یاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترون انی فاعل بکم، تمہارا کیا گمان ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ مکہ کے کفار
कुछ भी न कह सके, सर झुके हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी याद था कि आज से 8 साल पहले मक्का के काफिरों ने कैसे मेरे गुलाम हजरत बिलाल को मजालिम का निशाना बनाया था, कैसे गर्म तपती हुई रेत पे लेटाया करते थे, गले में रस्सी डाल के चट्टानों पर घसीटा करते थे। हजरत अम्मार और यासिर पर ढाए हुए मजालिम उनको याद थे। हजरत सुमैया को किस कदर बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था, सब कुछ मेरे महबूब को याद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाफजा कमजोर नहीं था। आप चाहते तो एक एक जुल्म का चुन चुन के बदला ले सकते थे, इंतकाम ले सकते थे, लेकिन आप इंतकाम लेने के लिए तो आए नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को अच्छे अखलाक की तालीम देने के लिए आए थे और अमलन उसका मुजाहरा करने के लिए आए थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को फरमाया, ला तफरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलका। आज मैं तुम्हारे बारे में वही ऐलान करता हूं जो मेरे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के बारे में ऐलान किया था कि आज तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं है, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। माफ करते थे, बल्कि माफ नहीं, लोगों की बुराई के बदले अच्छाई करना, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक का रुकन था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया वालों को बताया कि ताइफ वालों ने आपके साथ किया सलूक किया, लेकिन जब आप ताइफ तशरीफ ले गए थे, कुफारे ताइफ वालों ने आपको पत्थर मारे, जिस्म मुबारक को लहूलुहान कर दिया था। लेकिन जब बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठीक 12 साल बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पर हमला आवर हो गए और ताइफ के कबीलों में से, हुनैन और हवाज़िन के कबीलों में से हजारों कैदी गिरफ्तार कर लिए। अब कैदी आपके पास थे, आप चाहते तो एक एक को कत्ल कर सकते थे, लेकिन बाद में हवाज़िन और हुनैन कबीलों के लोग आए और आपसे माफी मांग ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों कैदियों को बगैर किसी फिदिये के आजाद कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कैदियों को पकड़ चुके थे और फैसला कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि एक खातून आपके पास आना चाहती हैं और वो कहती हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हूँ और बहुत रो रही है, आपके पास आना चाहती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि जी हाँ, मैं बनु साद कबीले में, वो ताइफ का एक कबीला था, मैं चूंकि उसी में परवरिश पा चुका हूं, और वही हलीमा सादिया के बतन से एक बेटी थी जिसका नाम शीमा था, वो मेरी रज़ाई बहन थी। आपको याद आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन की आमद से पहले अपनी चादर बिछाई, बहन आई, बहन को उस चादर पे बिठाया, बहुत एजाज़ व इकराम के साथ रुखसत कर दिया, बहुत हदिये हदाया दिए, और जिस जिस कैदी के बारे में उसने सिफारिश कर ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब कैदियों को आजाद कर दी। माफ करने वाले थे, बल्कि लोगों की बुराई के बदले अच्छाई करना, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ताहिरा मुतहरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सिद्दीका कायनात पर जब तोहमत लगी थी, और तोहमत लगाने वालों में मुनाफिकीन तो सारे थे, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबय का किरदार बहुत ज्यादा था। चुनांचे अब्दुल्ला बिन उबय खुद भी इस बात को फैलाया करता था, और उसकी मजलिस में बाकायदा उसके तबसरे हुआ करते थे, प्रोपेगंडे होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख पहुंचाए थे, उसने बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। और सिर्फ ये नहीं कि हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लगाई, इसके अलावा जब भी उसको मौका मिलता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने से बाज नहीं आता था। और जब अब्दुल्ला बिन उबय बीमार हो गया, मुर्दार होने लगा, तो अब्दुल्ला बिन उबय का एक बेटा था, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, जो मुखलिस सहाबी था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मेरा वालिद मर रहा है, आप भी जानते हैं कि मेरा वालिद कौन है, मैं भी जानता हूँ,
کہ میرا والد کون ہے، لیکن کیا کروں، میرے سینے میں ایک بیٹے کا دل ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا والد کسی طریقے سے اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ اللہ کے حبیب، میں 2 درخواستیں لے کے آیا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مجھے اپنا کرتا عنایت فرمائیں کہ میں اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دوں۔ ممکن ہے کہ آپ کا کرتا پہنانے کی وجہ سے میرے والد کے عذاب میں تخفیف آ جائے۔ دوسرا یہ کہ جب میرا والد مر جائے تو میرے والد کا جنازہ بھی آپ پڑھا دیں۔ ممکن ہے اس طرح کرنے سے میرے والد کے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا والد تو ایسا تھا اور آپ کا والد تو ایسا نہیں، بلکہ اسی وقت اپنا کرتا نکالا اور اب حضرت عبداللہ کو دے دیا کہ یہ کرتا لے جاؤ، اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دو، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتا دو، میں جنازہ پڑھانے کے لیے آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کرتا تو وہ لے کے چلا گیا، وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کرتا حضور دے رہے ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے جانے لگے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کی نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ اس نے فلاں دن یہ بات کی تھی، فلاں دن یہ بات کی تھی، فلاں دن یہ بات کی تھی، آپ کیسے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے عاشق تھے، کفار اور منافقین پر بڑے سخت تھے، چنانچہ ان کو یہ گوارا نہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں۔ نہیں اللہ کے نبی آپ نے نہیں جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے جنازہ پڑھانے کے لیے جانا ہے۔ حضرت عمر نے پھر عرض کیا اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ کیسے پڑھا رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، مجھے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، مجھے اللہ نے صرف اتنا فرمایا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہیں مانگیں اللہ نے ان کی مغفرت نہیں کرنی۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے میں نے پھر بھی مغفرت نہیں کرنی۔ عمر اللہ نے تو مجھے اتنا فرمایا ہے کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے میں نے ان کی مغفرت نہیں کرنی، میں 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت مانگ لوں گا، ممکن ہے اس طرح تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر لے، چنانچہ آپ مجھے جنازہ پڑھانے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا، میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ نہیں پڑھانا، اس کی مغفرت ویسی بھی نہیں ہونی۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھاتا ہوں، عبداللہ بن ابی کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا اس کے خاندان کے 1000 بندے مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا۔ عبداللہ بن ابی کو جب قبر میں اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے قبر میں اتر گئے، قبر میں اتر کے قبر میں دوزانوں بیٹھ گئے، عبداللہ بن ابی کو اپنی رانوں پہ رکھا اور اس کا سینہ اپنی رانوں پہ رکھا اور پھر اپنا لعاب مبارک عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈال دیا کہ شاید اس طریقے سے عبداللہ بن ابی کی مغفرت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ جب یہ سلوک کیا تو عبداللہ بن ابی کے خاندان کے 1000 سے زیادہ بندے مسلمان ہو گئے۔ فتحت المدینہ بالاخلاق، حضور نے فرمایا کہ مدینہ تو اخلاق کے زور پہ فتح ہو چکا ہے، لہٰذا اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے
کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنانے والے بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ ہم جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، محفل حمد و نعت کا انعقاد کرتے ہیں۔ حضور کے ساتھ محبت کا اظہار ممنوع تو نہیں ہے، لیکن اس محبت کا کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال رسول اللہ کی طرح ہیں یا نہیں ہیں، وضاقتہ رسول اللہ کی طرح ہے یا نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہم رسول اللہ کے اچھے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ ہیں یا نہیں ہے۔ اس چیز کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اخلاقکم، تم اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، خود اپنے اوپر محنت کرو، اچھے اخلاق والے بن جاؤ گے۔ بندہ اچھے اخلاق والا کس طرح بن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اچھے اخلاق سکھائے، صحابہ کرام نے تابعین کو اچھے اخلاق سکھائے، تابعین نے تبع تابعین کو اچھے اخلاق سکھائے۔ پھر تصوف اور سلوک میں مشائخ میں یہ سلسلہ چلتا رہا، چنانچہ ہر مرید اپنے شیخ سے اچھے اخلاق سیکھتا ہے۔ پھر جب اسی مرید کو اللہ تعالیٰ ایک مقام عطا کرتا ہے، وہ دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، پھر وہ اپنے مریدین کو اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ آج بھی تصوف اور سلوک کے سلسلے میں اچھے اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ والوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ والوں کے ساتھ تعلق مضبوط بنانا ہوگا، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی بدولت پھر بد اخلاق لوگ نیک اخلاق بن جاتے ہیں۔ جو لوگ بخیل ہوتے ہیں وہ سخی بن جاتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں وہ شریف بن جاتے ہیں، جو متکبر ہوتے ہیں وہ عاجزی والے بن جاتے ہیں۔ زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، لمحوں میں بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بس اسی واقعے کو بیان کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ محدثین کی دنیا میں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک جگہ پہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لوگ آتے تھے ان کے پاس حدیث پڑھا کرتے تھے۔ قریب بستی میں ایک ڈاکو تھا جو بدنام زمانہ تھا، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت حدیث کے درس سے فارغ ہوئے، واپس جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف، گھوڑے پر سوار تھے۔ وہ ڈاکو سامنے آیا، اس کو شرارت سوجھی، اس نے حضرت کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کہنے لگا تو لوگوں کو حدیثیں سناتا ہے، آج مجھے بھی کوئی حدیث سنانی ہوگی۔ یہ بے ادبی کا مرتکب ہو رہا تھا، یہ گستاخی کا مرتکب ہو رہا تھا۔ حدیث پڑھنے کا یہ انداز تو نہیں ہوتا۔ حضرت نے سوچا کہ میں راستہ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، اس سے میں نے کیا الجھنا ہے، لیکن اس نے گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، نہیں چھوڑ رہا تھا۔ آخرکار حضرت جلال میں آئے، جلال کے عالم میں متصل سند کے ساتھ ایک حدیث بیان کر لی، حدثنی فلاں قال حدثنی فلاں قال حدثنی فلاں عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب آپ کے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر آپ جو جی چاہیں کر لیں، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے حیا باش و ہر چخواہی باش، بے حیا بن جا تو سب کچھ بن سکتا ہے۔ ایک اللہ والی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے جو تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے، اس کے دل پہ چوٹ لگی، سوچنے لگا عام لوگوں کو تمہیں پریشان کرتا رہا، اب اللہ والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اسی وقت حضرت سے معافی مانگی، نہ صرف یہ کہ معافی مانگی بلکہ حضرت کے شاگردوں میں شامل ہو گئے، نہ صرف یہ کہ حضرت کے شاگرد بنے بلکہ بعد میں وہی ڈاکو امام بخاری کے استاد بن گئے۔ آج محدثین کی دنیا میں اس ڈاکو کو عبداللہ بن مسلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں جا بجا امام بخاری فرماتے ہیں وہی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ، عبداللہ بن مسلمہ، یہ تذکرہ بار بار آتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی بدولت جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ پھر محدث بن جاتے ہیں، جو دوسروں کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں دوسروں پر جان نچاور کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو ایسے ہی اخلاق سے آراستہ پہ راستہ کیا تھا۔ ہم بھی اپنے آپ کو ایسے اخلاق سے مزین کر دیں تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ کریم پروردگار، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے۔ تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ الہ العالمین، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے۔ پیارے اللہ، اب منانا چاہتے ہیں، الہ العالمین مان جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ کریم اللہ، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ کریم اللہ، تو پوری امت سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے امت کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے امت کی ذلت ہی دیکھی ہے۔ روزانہ صبح کو طلوع ہونے والا سورج نئی ذلت کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے۔ کریم پروردگار، مزید امت تیری ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتی۔ اللہ امت سے راضی ہو جائیے، امت کو عظمت رفت نصیب فرما۔ کریم اللہ، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی سنتوں کی محبت نصیب فرما۔ ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والا بنا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت کے نور سے آراستہ و پیراستہ فرما۔ الہ العالمین، ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ کھلی آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار نہ کر سکے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خواب میں تو بار بار اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ اس دنیا میں گنبد خضرا کی زیارت بار بار نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، تو بے نیاز ذات ہے، تجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو سب سے مستغنی ہے، لیکن اللہ، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ، کہاں چلے جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس کو دل کا دھکڑا سنائیں۔ پیارے پروردگار، تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ پیارے پروردگار، اتنے بندے اندھیری رات میں کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا۔ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ عرصہ گزر گیا، تجھے منانے کے لیے، تجھے پانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اپنے آپ کو تجھ سے دور محسوس کر رہے ہیں۔ پیارے پروردگار، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ کریم اللہ، دوست احباب جو دور قریب سے چل کے آئے، سب کا چل کے آنا قبول فرما۔ ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ اللہ، اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما۔ اللہ، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، مستورات جہاں چل کے جاتی ہیں، لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا والے بھی بہنوں کا لحاظ کرتے ہیں، بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں،
اللہ تو بھی لحاظ فرما دیجئے، اللہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو معاف کر دیجئے، ان کی طفیل ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم گناہگار سیاہکار سہی مجمع کے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے بالوں کو سفید کر چکے ہیں۔ تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اللہ، ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ، بال سفید ہو گئے لیکن دل اسی طرح کالے اور سیاہ ہے۔ کریم پروردگار، دلوں کو بھی سفید کر دیجئے، دلوں کو بھی صاف کر دیجئے۔ مجمع کے اندر کتنے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو دعاؤں، جنہوں نے معصوم ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ پیارے اللہ، ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ پیارے اللہ، ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ عطا فرما دیجئے، الہ العالمین عطا فرما دیجئے، دروازہ کھول دیجئے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والے جب بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے یہ بڑا دروازہ ہے، ایک مرتبہ کھل گیا تو کام بن جائے گا۔ تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے۔ اللہ، گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحمتوں کے صدقے عطا فرما، رحمتوں کے صدقے عطا فرما، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ، زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنی دستگیری فرما، قدم قدم پہ اپنی دستگیری فرما۔ الہ العالمین، برے حالات سے محفوظ فرما، بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثرات سے محفوظ فرما۔ پیارے اللہ، تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے غموں سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار، جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، شفا کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جن کے ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں اللہ، جلد از جلد شفا یاب فرما دیجئے، گھروں کو واپس خیریت کے ساتھ لوٹا دیجئے۔ جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اللہ، ان کی مغفرت فرما۔ جن کی تو نے مغفرت کر دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما، اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ پیارے اللہ، گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے، اللہ وہ کس کو دل کا دھکڑا سنائیں، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تمام حضرات اور خواتین کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما۔ میرے اللہ، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اے اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین، سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما۔ جس بھائی نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اللہ، ان کی پریشانیوں کو بھی ختم فرما دیجئے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اللہ، ان کے ساتھ، اب مظلوم کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما۔ ایک بھائی کی طبیعت ناساز ہے، ان پرچی دی ہوئی ہے اللہ، ان کو بھی شفا عطا فرما۔
کامل عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، ہمارے جو احباب اس پروگرام کا انعقاد کر چکے ہیں، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما، ان کی محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما، اور یہی محنتیں ان کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرخروئی کا ذریعہ بنا، قبولیت کا ذریعہ بنا۔ ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا۔ اللہ، جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما۔ پڑھنے والے طلباء اور طالبات، پڑھانے والے معلمین اور معلمات، انتظام و انصرام کرنے والے حضرات، سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ معاونین کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔